السلام علیکم، میں ہوں وکاس اور آج ہم ہیں brief.pk کے ساتھ. حیدر مہدی ہمارے سب سے پہلے گیسٹ ہیں. ہم کچھ چیزیں آج ڈسکس کریں گے، کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے مراد سعید کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے JIT کے سامنے، جو ارشد شریف کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کے سامنے ان کا جو بیان آیا ہے بہت بڑا بیان ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم ڈسکس کریں گے آج جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس کے ہمارے پاس کچھ ڈاکیومنٹری ایویڈنسز ہیں، ہمارے پاس کچھ ڈاکیومنٹس ہیں، وہ ہم شیئر کریں گے. تو السلام علیکم حیدر مہدی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام وکاس. دو چیزیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آئی ایم ویری آنرڈ ٹو بی یور فرسٹ گیسٹ بریف پی کے پہ، اور دوسرا میں بہت خوش ہوں کہ بریف پی کے جو ہے وہ اپنی پہلی ویڈیو ٹرانسمیشن کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا مطلب ہے کہ جلد لانچ بھی ہونے والا ہے. جی بالکل، جیسے یہ ہم ویڈیو کمپلیٹ کریں گے، ہم اس کو اپلوڈ کریں گے، اس کے بعد سے ہمارا کام شروع ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مبارک، ماشاءاللہ. جی سر. بہت شکریہ سر. تو سر ہمارے پاس سب سے پہلی ایک چیز ہے ارشد شریف کی جو JIT ہے اس کے سامنے مراد سعید کی سٹیٹمنٹ. مراد سعید کا جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ارشد شریف کے بہت پرانے دیرینہ دوست تھے، تو ان کی سٹیٹمنٹ جو ہمارے سامنے آئی ہے میں شیئر کرتا ہوں ابھی اسکرین کے اوپر. پلیز. یہ مراد سعید کی سٹیٹمنٹ ہے. اچھا، اب اس سٹیٹمنٹ میں وہ بول رہے ہیں کہ ان کی پہلی ملاقات ارشد شریف کی 2013 کے الیکشنز کے بعد ہوئی، جب وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے. تو ارشد شریف کے کی بہت کوالٹیز ان کو پسند آئیں کہ کین آبزرور تھے، پیٹریوٹک تھے، ان کی فیملی آرم فورسز سے ان کا تعلق تھا، تو ان دونوں کی دوستی بہت اچھی بن گئی. اب مراد سعید کہتے ہیں کہ دسمبر 2021 میں، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس سے پہلے ہی اس کی بارے میں ارشد شریف کو معلوم ہو گیا تھا. وہ اس طرح سے کہ جب انہوں نے کیا لیفٹیننٹ جنرل طارق خان کے ساتھ پاور پلے کے اندر ایک انٹرویو. اب یہ انٹرویو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا انٹرویو انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل طارق خان کے ساتھ کیا، جو کہ کچھ لوگوں کو بہت برا لگا. وہ ایک یا کیٹیگری میں آتے ہیں آؤٹ آف 3، اور یہ اس پر لوگوں کو بہت ناراضگی ہوگی. چوتھا کوئی کیٹیگری نہیں ہے. ون از اوبلائزڈ، اور ہی از کرپٹ، اور ہی از کمپرومائزڈ. اوبلائزڈ، کمپرومائزڈ اور کرپٹ. اور جو فورتھ تھا نا کیٹیگری، وہ قائد اعظم تھا، ہی از ڈیڈ اینڈ گون. تو یہ ارشد شریف صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا لیفٹیننٹ جنرل طارق صاحب کے ساتھ، جو کہ کچھ لوگوں کو بہت برا لگا. تو یہاں سے ان کے ڈفرینسز سٹارٹ ہو گئے آرمی کے ساتھ. اب جس طرح مراد سعید پہلے بتاتے ہیں کہ ان کی آرمی کے ساتھ بہت کلوزنس تھی ارشد شریف کی، یہ پروگرام انہوں نے کیا تو کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا. جس طرح کہ آپ نے دیکھا لیفٹیننٹ جنرل طارق خان نے بھی بولا کہ یہ شاید میری بات کی کچھ لوگوں کو پسند نہ آیا. اب کن لوگوں کی طرف جنرل طارق اشارہ کر رہے تھے؟ اچھا، اس کے بعد مارچ کے اندر اب ارشد صاحب ٹویٹ کرنا شروع کر دیا مراد سعید صاحب کے مطابق کہ رجیم چینج آپریشن ہونے والا ہے. جو ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، پروونشل اسمبلی ہیں، وہ امریکن ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں، یہ یہاں پہ بات کی گئی. پھر اس کے بعد ارشد شریف صاحب نے بولا کہ ان کی ملاقات ہوئی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، اور انہوں نے بولا کہ یہ ایسا NRO اور رجیم چینج آپریشن کوئی بھی نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر. تو اب اس بارے میں پھر بعد میں ان کی ملاقات ہوئی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب کے ساتھ. بابر افتخار صاحب نے ان کو بولا کہ ارشد شریف صاحب کو بولا کہ میں ایک میٹنگ کر کے آ رہا ہوں کور گروپ کے ساتھ، جس میں ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ ریموو کر دی جائے گی. اس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور وہ مدد کرنے سے ارشد شریف صاحب نے انکار کر دیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ بابر افتخار اور قمر جاوید باجوہ دونوں گلٹی ہیں آرٹیکل 6 کے اکارڈنگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ، اور ان کو ٹرائی کر کے لٹکنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو مراد سعید کی اسٹیٹمنٹ ہے نا وقاص،
یہ اتنا ڈیمنگ ایویڈنس ہے ارشد شریف کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے کہ اگر کسی کو کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بیسس پہ کوئی شک ہے کہ اس قتل کے پیچھے قمر جاوید باجوہ نہیں تھا یا ندیم انجم نہیں تھا یا انڈائریکٹلی بابر افتخار تھا، اس لیے کہ وہ سارا مینیج کر رہا تھا جو کہ آپٹکس تھیں اور جو نیریٹو تھا ارشد شریف کے قتل کے بعد کا اور ارشد شریف کے قتل سے اس کے باہر جانے سے پہلے کا، جو یہ سب مینیج کر رہے تھے میڈیا کی آپٹکس یہی صاحب تھے بابر افتخار، جنہوں نے کہا تھا کہ جی وہ جیسی نئی حکومت آئی ہے تو سٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے، ڈالر نیچے آ گیا، اور اس قسم کی آل فال انہوں نے بےہودہ بے شرم قسم کی باتیں کی تھی. تو فرام انالیسز پرسپیکٹو تین چیزیں کلیئرلی ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ if مراد سعید اسٹیٹمنٹ از ٹرو وچ آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈاؤٹ کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، اور اس کے پاس اس کے متعلق ایویڈنس بہت کچھ ہوگا. ارشد شریف کے پاس جو ایویڈنس بھیجا ہوگا مراد سعید کے پاس، لیٹرز ہوں گے، ای میلز ہوں گی، آڈیو ریکارڈنگز ہوں گی، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ میرے ساتھ ان دونوں نے یہ باتیں کی. تو اس کی بیسس پہ تو آرٹیکل 6 کی جو شروعات ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس تو خیر عمران کے پاس تو بے تحاشا ایویڈنس ہوگا، اس کے پاس تو اور بھی چیزیں ہوں گی بیکاز اس سے تو ڈائریکٹلی باتیں. ایک تھی. دوسری چیز جو میں نے کہا کہ ارشد شریف کے قاتلوں کا ڈائریکٹ سراغ اگر آپ نے لگانا ہے نا، تو آپ نے سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی سے کہنا ہے کہ جی آپ نے مراد سعید کی سٹیٹمنٹ کے بیسس پہ آپ قمر جاوید باجوہ کو بلائیں اور بابر افتخار کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ بات ہوئی تھی. اور اس کے بعد جتنے اور یہ ہمیں سراغ ملتے ہیں، جو ہم ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں وقاص، جو کہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ سے ہمیں ملتا ہے. ایس ایس پی ملیر بہادر جو تھا، ایس ایچ او میمن گوٹ جو تھا، لکی سٹار آئی ایس آئی کا جو آفس تھا جہاں 3 آئی ایس آئی کے افسروں نے ایس ایچ او میمن گوٹ کو کہا کہ تم اس کے خلاف سیڈیشن کا کیس فائل کرو. اس نے کہا جی میں تو کر نہیں سکتا، یہ تو صرف حکومت کر سکتی ہے. انہوں نے کہا فکر نہ کرو، ہم ہینڈل کر لیں گے. یوسف کھوکر کو بلائے جو سیکرٹری انٹیریئر تھا اس وقت، اس سے پوچھے تمہیں کس نے حکم دیا؟ منسٹر نے دیا ہوگا نا، رانا ثناءاللہ نے دیا ہوگا نا، تمہیں کس نے حکم دیا کہ اس کے خلاف سیڈیشن کیسز کی اجازت دے دو؟ تو 16 کیس ہو گئے. سٹی مجسٹریٹ چانڈیو کو بلائیں. یہ اتنا سمپل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے وقاص، یہ آپ نے بڑی زبردست محنت کر کے جو نا اس کو نکال کے اور یہ ہائی لائٹ کیا ہے. اس کے اندر فوجی جرنیل ملوث ہیں ڈائریکٹلی اس مرڈر کے اندر، اس کے اندر سیولین ملوث ہیں ڈائریکٹلی اس مرڈر میں. رانا ثناءاللہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. جنرل ندیم انجم علاوہ قمر جاوید باجوہ کے ندیم انجم ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. فیصل نصیر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. فہیم رضا ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. ابھی تو ہم نے سراغ لگانی ہے کہ آئی ایس آئی کے کون سے وہ لوگ تھے جو کینین انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں تھے، جن کے تھرو یہ سارا ایکسیکیوٹ کروایا گئے ان کی جی آر یو یونٹ سے. اور دوسری ہمیں چیز جو انویسٹیگیٹ کرنی ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، جو کہ مبینہ طور پر بہت زیادہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ ان لوگوں نے اس مرڈر کے اندر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے فنڈنگ اس کی کرائی ہے. بیکاز جو مجھے سب سے زیادہ بہت ہی ایک افسوسناک بھی بات ہے اور ایک حیران کن بھی بات ہے کہ اتنی بڑی یہ وہ جو حیدر بندہ ہے ادھر یو کے میں، اتنا بڑا چارج شیٹ اس نے لگائی مریم کے خلاف، ناصر بٹ کے خلاف، نواز شریف کے خلاف کہ یہ ڈائریکٹلی ملوث ہے مرڈر میں. مجھے کہا کہ تم مرڈرز ڈھونڈ کے لاؤ، اسیسن ڈھونڈ کے لاؤ. اس آدمی کے خلاف انہوں نے ایک پرچہ نہیں دائر کیا، ایک ڈیفیمیشن کا سوٹ نہیں دائر کیا یو کے میں. بیکاز جب وہ دائر کریں گے تو کیس کھلے گا تو ایویڈنس ریکارڈ ہونے چڑھائیں گے، تو پھر انگریز تو آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ اس کے پھندے میں کوئی آدھے چھوڑے گا نہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے مراد کی. سوری فار لانگ وائنڈیڈ آنسر بٹ آئی تھنک لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آگے اس کی سٹوری پہ چلتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ نا ارشد شریف ان صحافیوں میں سے تھے جو کہ جن کو عمران خان نے بلایا تھا اپریل 9 کی رات کو سائفر دکھانے کے لیے.
ارشد شریف نے سائفر دیکھا, لیکن اس ٹائم پہ کرنل رضوان بھی وہاں پہ موجود تھے, یہ جو میٹنگ ہوئی. پھر اس کے بعد ارشد شریف کو کوسار کمپلیکس میں بلایا گیا, وہاں پہ بھی کرنل رضوان موجود تھے, جو بریگیڈیئر فہیم کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی. بریگیڈیئر فہیم نے ان کے ڈسپلیجر شو کیا اور بولا کہ یہ آپ نے عمران خان کے ریموول اور اس کے بارے میں کچھ بات نہیں بولنی, اور اس کو آپ نے اپروو کرنا ہے, یعنی اس کے بارے میں آپ نے نیریٹو بنانا ہے. ارشد شریف نے پھر اس بات پہ دوبارہ انکار کر دیا, اور پھر ان کو پتا چلا اپنی سورسز کے ذریعے کہ ایف آئی اے ان کو اریسٹ کرنا چاہتی ہے. ارشد شریف نے اس موقع پہ ایف آئی اے میں ہراسمنٹ پٹیشن ڈائل کی کہ مجھے ہراس کیا جائے گا تو مجھے اس سے بچایا جائے. اچھا, اس کے کچھ عرصے بعد ارشد کے اوپر دوبارہ سے پریشر ڈالا گیا کہ آپ اپنا لائن سوئچ کریں. پھر ایونچولی ارشد کو ان کے گھر میں G11 کے اندر جو ان کا گھر تھا, ایک آفیشل نے ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں. ان دا تھرڈ ویک آف مئی 2022, اچھا مئی 2022 کی بات آ جاتی ہے, ارشد شریف کے اوپر ایف آئی آریں درج ہونے لگ جاتی ہیں تاکہ ان کو سائلنس کیا جا سکے. اب ارشد کو اس ٹائم پہ شک ہے کہ مجھے ٹارچر کیا جائے گا, ابیوز کیا جائے گا اور ہیوملیٹ کیا جائے گا. اب مراد سعید اس بارے میں آگے بھی چل کے بہت زیادہ بولتے ہیں کہ ارشد شریف کو اپنی زندگی کا ڈر نہیں تھا, ارشد شریف کو ڈر تھا کہ ان کو ٹارچر اور ہیوملیٹ کیا جائے گا, ان کو سیکشول ٹارچر کیا جائے گا, اور ان کو کسٹڈی میں سلو پوائزن دے دیا جائے گا. یہ ڈر ہمیں عمران خان کے بارے میں بھی ہے. تو یہ ارشد شریف کو بھی ان کی سورسز نے بتایا تھا. اب ارشد شریف کی انٹرنلی بھی سورسز تھیں. اب ارشد شریف کو پھر مراد سعید نے بولا کہ خیبر پختونخوا میں آپ ٹھہر جائیں, میں آپ کو وہاں پہ ٹھہرا دیتا ہوں. تو ارشد شریف کو خیبر پختونخوا میں ٹھہرانے کا بندوبست کیا گیا. اور یہ بھی اس ٹائم پہ ارشد شریف یہ بھی کوشش میں لگے تھے کہ ان کو ویزے مل جائیں کسی جگہ کے, تو ان کو UAE کا ویزا مل گیا. اب اسی دوران میں ارشد شریف کے جو یعنی مراد سعید نے ان کو ایک دفعہ بچایا, پھر یہ پشاور چلے گئے, اور پھر پشاور سے یہ اسلام آباد واپس آئے. اسلام آباد کے اندر ان کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا جس کی میں آپ کو ایک اور کلپ دکھاتا ہوں, جو کہ کاشف عباسی صاحب نے شیئر کی تھی. اور یہ ہے اکتوبر کی بات, جب ارشد شریف کی شہادت کے بعد کاشف عباسی صاحب نے ایک کہانی سنائی تھی ارشد شریف کے بارے میں, اور مراد سعید کی سٹیٹمنٹ میں بھی یہ کہانی موجود ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. کے لیے نہیں تھی. میں آپ کو آگے کی چل کے بہت سے واقعات بتاتا ہوں. 9 اگست جس دن ارشد شریف اسلام آباد چھوڑ کر گئے, اس دن ہم یہاں پہ ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں, یہ تصویریں آپ کے سامنے چل رہی ہیں, پولیس کی گاڑیاں ہمارے دفتر کے باہر آتی ہیں. اس دن سیڈیشن کی FIR ہوئی. ایک تھریٹ لیول جو پہلے کم تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا, وہ مزید بڑھتا چلا گیا. یہ وہ دن ہے جو جس دن ارشد نے اسلام آباد چھوڑا. خابر گمن صاحب ایسا بیٹھے, یہ واقعہ آپ کو بتائیں گے. ہم 3 لوگ ارشد کے کمرے میں بیٹھے تھے. تینوں لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, وہ جو کہتے ہیں نا تھریٹ کیا ہے, تھریٹ ریٹن کوئی نہیں بھیجتا, تھریٹ کوئی کسی نہ کسی طرف سے آتی ہے, کوئی بتاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہو رہا ہے. FIR سے بڑی تھریٹ کیا ہو. 3 لوگ بیٹھے تھے, فیصلہ کیا کہ تینوں شہر چھوڑ کے جائیں. اپنی اپنی ظاہر ہے جو انفارمیشنز تھیں ساروں کی, اور ارشد کو 9 اگست کو 3 لوگ شہر چھوڑ کے گئے تھے. میرے ساتھ بلکہ بڑا ایک انٹرسٹنگ انسیڈنٹ بھی ہوا کہ میں بہت لیٹ ہو گیا, تو میں نے گھر بتایا نہیں, وہ کچھ ایونٹس تھے, اور then I didn't inform anybody. تو صبح ایک شور پڑ گیا تھا کہ میں شاید مجھے اٹھا لیا گیا. یہ تھا وہ پس منظر, وہ حالات, کہ میرے بارے میں یہ پہلی جو خدشہ ہوا وہ یہ تھا کہ شاید مجھے بھی کسی نے اٹھا لیا. عماد یوسف کو اسی دن جس دن ارشد شریف اسلام آباد چھوڑ کے گئے. اب دیکھیں, یہی مراد سعید کے ڈاکیومنٹ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ بتاتے ہیں کہ اسی دن عماد یوسف کو بھی اٹھایا گیا. یہ بات ہے 9 اگست کی, اسی سٹیٹمنٹ میں یہ ہے موجود. اب 9 اگست کو پھر ارشد شریف نے فائنلی پاکستان چھوڑا, اور جب وہ پاکستان چھوڑ رہے تھے تو جو FIA کا جو کاؤنٹر ہوتا ہے, جو امیگریشن کاؤنٹر ہوتا ہے, وہاں سے ارشد شریف کی تصویر
واٹس ایپ گروپ میں لیک کی گئی. اب سوال یہ پوچھنے کا ہوتا ہے یہ کون سا واٹس ایپ گروپ ہے اور کس نے لیک کی, کس نے ان واٹس ایپ گروپ کو پہنچائی. یہ مجھے یاد ہے متی اللہ جان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ شیئر کی تھی یہ تصویر, اور اس تصویر کا مقصد اور کچھ نہیں تھا, ارشد شریف کو ہیومیلیٹ کرنا تھا, ارشد شریف کو شرمندہ کرنا تھا. اب ارشد شریف صاحب چلے گئے پاکستان سے. پھر ارشد شریف نے مراد سعید کو فون پہ بولا کہ جب وہ پاکستان سے دبئی پہنچے ہوئے تھے کہ باجوہ صاحب دبئی پہنچ گئے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب اسی دوران میں ارشد صاحب کو کال نیچے ہوٹل میں بلایا گیا اور انہوں نے بولا مراد سعید کو کہ میں آپ کے ساتھ کال پہ ہی رہتا ہوں, میں نیچے میٹنگ کرنے جا رہا ہوں تو آپ سنیے گا بات. تو ادھر نیچے دبئی اتھارٹیز نے ان کو بولا کہ 48 آورز کے اندر اندر آپ دبئی چھوڑ کے چلے جائیں. پھر اس کے بعد مراد سعید کوشش کرنے لگے کہ ان کو کسی اور جگہ کا ویزا مل جائے, کسی اور ملک کا ویزا مل جائے. ان کو ویزا اور کہیں کا نہیں مل سک رہا تھا. جو ملک ان کو لگا بہترین, یعنی جہاں پہ ویزا آن ارائیول تھا, یعنی آن لائن آپ ویزا لے سکتے تھے, وہ کینیا تھا. اب وہاں پہ کینیا میں چلے گئے وہ, اور یہ بات بھی مراد سعید کو بعد میں پتا چلی. اب یہ کہتے ہیں کینیا ان کو کس نے بھیجا, کینیا ان کو جو بھیجنے یعنی ان کی مجبوری بن گیا. اب ارشد شریف اس بارے میں بہت پریشان تھے کہ ان کا یعنی وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے اور ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر ایک پاکستانی ہونے کے تحت. اس بارے میں اب یہاں تک آپ کیا کہیں گے اس کہانی کے بارے میں حیدر صاحب؟ تو تھینک یو وکاس. یہ مراد سعید کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا, یہ تو ایک انڈیویجول سٹیٹمنٹ ہے نا. اس کی ایگزیکٹ تقریباً 99% جو یہ سٹیٹمنٹ میں ہے نا, یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ ہے عمر شیخ کی, اور وہ ایف بی آئی کا جو ڈائریکٹر ہے. اگر آپ اس کی پوری پڑھیں نا, ایگزیکٹلی یہی جو چیزیں لکھی ہوئی ہے نا اس کے اندر, یہی چیزیں فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مراد سعید کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, چونکہ حکومتی بنائی ہوئی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا مطلب ہے کہ بھئی اصل واقعات کو پتہ کر کے بتاؤ اور کہ یہ ہوا کیا. انہوں نے ایگزیکٹلی ہو بہو یہی بات اپنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم میں کی. تو اس کا مطلب ہے مراد سعید بالکل 100% سچ بات کر رہے ہیں. بہت دو سینئر اعلیٰ افسر جن کو تعینات کیا گیا تھا, عمر شیخ کو جو کہ شاہد جو کے ای ایس سی کے فارمر چیئرمین مینیجنگ ڈائریکٹر تھے, جن کو ایم کیو ایم نے قتل کیا تھا, یہ ان کے بیٹے ہیں, بہت سینئر رینک پہ پہنچ گیا. اب ان کو اسپیشل آفیسر اور اسپیشل ڈیوٹی بنا دی ہے اس لیے کہ یہ سچ بولے. عمر حامد شاہد بالکل. اچھا, اب یہ کہتے ہیں کہ نا ارشد شریف جب کینیا میں پہنچ گئے وہ زیادہ تر اپنا ٹائم شوٹنگ میں گزارتے تھے, اکیلے رہتے تھے, تو وہ ویڈیوز بھی بھیجتے رہتے تھے مراد سعید کو. مراد سعید کو یہ ڈر تھا کہ وہ کسی ٹائم پہ ابھی اریسٹ ہو جائیں گے, کیونکہ مراد سعید بھی اس ٹائم پہ پولیس سے بچ رہے تھے, ان کے اوپر بھی اریسٹ وارنٹ کڈنیپنگ کے خطرات تھے. تو ارشد شریف صاحب ان کو بولتے تھے کہ جو بھی میں ویڈیو بھیجوں وہ آپ ڈیلیٹ کر دیجیے گا. وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں دیکھتے. اب ارشد شریف یہ بھی بولتے ہیں, کئی اوکیزنز پہ انہوں نے مینشن کیا, دا کنگ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیز گون انسین اینڈ از آفٹر مائی لائف. انہی دنوں میں یہ عمر فاروق ظہور کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. عمر فاروق ظہور کا میں آپ کو بتا دوں یہ بہت بڑے کچھ سکینڈلز میں ملوث ہیں, جن میں سے ایک بہت بڑا سکینڈل ہے کووڈ ویکسینز کا, جو کہ پاکستان کے اندر بھی بیچی گئی ہے. عمر فاروق ظہور وہی شخص ہیں جنہوں نے عمران خان کے اوپر توشہ خانہ گھڑی کا الزام بھی لگایا. عمر فاروق ظہور ناروے کے اندر وانٹڈ ہیں اور ناروے سے بھاگے ہوئے ہیں, اور یہ آج کل یو اے ای میں مقیم ہے. اور عمر فاروق ظہور اپنے آپ کو قانون سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ پکڑا ہوا ہے کسی افریقن کنٹری کا, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے, بنین کا, پتہ نہیں کون سی افریقن کنٹری کا. انہوں نے ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ خریدا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے. تو عمر فاروق ظہور بڑے پہنچے ہوئے بندے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ نا ارشد شہید کے بارے میں یہ جو ساری باتیں ہیں انہوں نے اپنے ٹو دا بیسٹ آف ہز نالج بتا دی ہیں. ایک بات اس میں اور ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ارشد شریف کی زندگی کو کوئی خطرات لاحق نہیں تھے, حالانکہ رانا ثناء اللہ کی بات ہو چکی تھی ارشد شریف کے ساتھ, اور یہ بات کاشف عباسی صاحب بھی بول چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی کنورسیشن ہوئی تھی ارشد شریف کے ساتھ. یہ ندیم ملک کے جو سما انٹرویو ہیں اس میں بھی بول چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بولتے ہیں ہاں اس نے مجھے کہا کہ میرے خلاف جو ہے جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں, تو یہ ہے اس طرح سے ہے. تو میں نے آپ سے مذاق میں کہا, میں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب
یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا یہ مقدمات پہ کیوں درج کیوں ہوتے ہیں. وہ آگے سے ہنستے رہے. یعنی رانا ثناء اللہ کو پتا ہے کہ کیوں مقدمات درج ہوتے ہیں, اور یہ سب نے جھوٹ بولا کہ یہ ارشد شریف کو کوئی خطرہ نہیں تھا, یہ مقدمات ہو رہے تھے ارشد شریف کے اوپر. اور سب کو پتا ہے کہ جن لوگوں کو مقدمات ہو رہے تھے ان لوگوں کو جیل میں جا کے ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا, ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا تھا, اور ارشد شریف یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بیسیکلی پوری سٹیٹمنٹ ہے مراد سعید صاحب کی, جو کہ انہوں نے JIT میں دی ہے. انہوں نے ہر پیج پہ سگنیچر کیا ہوا ہے, اور یہ ساتھ انہوں نے کاپی بھی دی ہے FIR کی. اور جو ارشد شریف کی پٹیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, وہ اطہر من اللہ کے سامنے چیف جسٹس کا جو لیٹر ہے وہ بھی اس کے انیکشر میں ایڈڈ ہے. تو اس کے انیکشرز ہیں وہ بھی میرے پاس پڑے ہیں, وہ بیسیکلی جو ڈاکیومنٹس اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو یہ ہے مراد سعید صاحب کی پوری کہانی ارشد شریف کے بارے میں. کوئی فائنل ورڈز اس کے بارے میں؟ وقاص گلٹی پارٹیز ہمیں پتہ ہیں, قمر جاوید باجوہ ہے, ندیم منجم ہے, فیصل نصیر ہے, فہیم رضا. یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے پلان کیا, آرڈر کیا اور ایکسیکیوٹ کرایا کینین انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو, GRU کے تھرو. فنڈنگ کہاں سے گئی؟ یہ فنڈنگ نواز شریف نے کروائی, مریم نے کروائی. ہمیں اس وقت تک کوئی سٹرونگ پروف نہیں ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنس بہت سٹرونگ ہے. وہ جو حیدر ہے, جو یار یو کہ اس کا نام کیا, میں پورا نام بھول جاتا ہوں اس کا, حیدر لیتا ہوں, وہ حیدر اس کا. بٹ یو نو دا بگیسٹ ٹریجڈی ثناء اللہ, obviously because ثناء اللہ نے میرے اگینسٹ بھی ہیٹ آرڈر کروائی ہوئی ہے مبینہ طور پر, جو مجھے پتا چلا ہے along with the ISI. تو obviously ثناء اللہ کے بہت اس قسم کے, اور MQM کے جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں نا, وہ بہت زیادہ افریقہ میں چلے گئے تھے, جو کہ گنز فار ہائر بھی ہیں. تو یہ نہیں پتا کہ ان کا بھی کوئی اس میں انوالومنٹ تھی کہ نہیں ہے. یہ میں ساری کیا سرائیاں کر رہا ہوں, یہ آخری والی کیا سر. لیکن یو نو دا ٹریجڈی ہے چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ, اور ٹریجڈی ہے اطہر من اللہ. یہ آدمی نا, اس آدمی کے ہاتھ پہ بہت لوگوں کا قتل ہے. یہ آدمی جب نواز شریف کو بھیجا جانا کی بات ہو رہی تھی, تو اس نے کہا باقیوں کو, حکومت کو کہا, اس وقت عمران کی حکومت تھی, کہ کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف کی جان خطرے میں نہیں ہوگی, آپ ہمیں گارنٹی دیں, آپ ہمیں گارنٹی دیں. آپ سوچیں. اور یہ آدمی جس کے خلاف اتنے زیادہ میسو کیسز ہیں, سب کو پتا ہے کہ دے آر آؤٹ ٹو گیٹ ہم, یہی اطہر من اللہ, یہ اتنا بڑا ظالم آدمی ہے. اللہ, میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا, اس کی جو باتیں ہیں نا, اس کو یہ سب کمپلیسٹ ہیں. وقاص, مائی فائنل ورڈز از دس, دیٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان از اے مرڈرر. پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے نا, وہ قاتل ہے ارشد شریف کے قتل کا, اس لیے کہ اس کے ہر ستون نے ارشد شریف کے قتل میں اپنا حصہ ڈالا. فوج نے, جس نے پلان کیا, ایکسیکیوٹ کرایا. بیوروکریسی نے, یونس کھوکر, سٹی میجسٹریٹ چانڈیو, جہانگیر جدون, ایڈوکیٹ جنرل جو پنجاب ہے, انہوں نے اجازت دی اس کے خلاف سیڈیشن کیسز. پولیس کے جتنے وہ لوگ جنہوں نے 16 کیسز اس کے خلاف کروائے, جھوٹے لوگوں کو لے کے آئے جو ابھی ملتے بھی نہیں ہیں کون, یہ سارے کے سارے. میڈیا جو چپ رہا, اس کے جس نے اس کے خلاف, اس کے فیور میں آواز اس وقت نہیں اٹھائی. اور سب سے زیادہ ہماری عدلیہ, جو کہ سائلنٹ کھڑی رہی اور کمپلیسٹ رہی اس قتل میں. پورا اسٹیٹ آف پاکستان کمپلیسٹ ہے ارشد شریف کے قتل. بالکل سر, اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ارشد شریف کی انویسٹیگیشن ابھی رکی ہوئی ہے. جو اس کی والدہ کی FIR تھی وہ حکومت نے درج کرنے سے انکار کر دی ہے. ان کی بیگم کی FIR تھی, وہ حکومت نے درج کرنے سے انکار کر دیا ہے. جو اس میں نیمڈ سسپیکٹ تھے, جو خاندان کا حق ہوتا ہے, جس طرح عمران خان کی بھی FIR ہے, عمران خان کا حق ہے کہ اپنے سسپیکٹس نیم کرے, وہ حق ان سے چھینا جا رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اسٹیٹ از ناٹ سیریس in pursuing this case. اسی طرح ہم آ جاتے ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر پچھلے 1 سال سے. اب اس کے سر ہمارے پاس سب سے بڑے دستاویزات پہنچ گئے ہیں. یعنی ہمارے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ اسٹیٹ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا وائلیٹ کر رہا ہے. پاکستانی اسٹیٹ ہیومن رائٹس لا وائلیٹ کر رہی ہے, اور اس کی رسیدیں ہمارے پاس موجود ہیں, یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
اچھا سر، یہ بھی آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے جو میرے پاس وسل بلور کے تھرو آیا ہے. ہوں، اب اس ڈاکیومنٹ کے اندر یہ صرف ایک لاہور کے تھانے سے ہے، اس طرح کے کئی اور ڈاکیومنٹس موجود ہیں. ان ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یا جو لوگ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں ان لوگوں کے گھروں پہ کس طرح سے چھاپے مارے گئے ہیں. یہ پولیس کا انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے جو انہوں نے رپورٹس لکھنی ہوتی ہیں اپنے ہوں، سپیریئر کو بھیجنے کے لیے. ہوں، ان کے گھروں پہ کس طرح سے چھاپے مارے ہیں، کس طرح سے ان کی غیر موجودگی میں ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو اغوا کیا گیا ہے. اور یہ سارے کیسز بغیر وارنٹس کے ہیں، بغیر ایف آئی آرز کے ہیں. کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی وارنٹ نہیں، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. وقاص جو کہ وقاص یہ ذرا پڑھے نہ پہلا والا ایڈریس پر ریڈ کیا گیا بالکل جو یہ میں آپ معلوم. کو ہاں. جو معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا نصیر آباد پولیس ونگ نے پہلے ہی پکڑا ہوا ہے، ہوں، اور باقی اس کے شناختی کارڈ پہ اب اس طرح کے میں آپ کو اور بھی پڑھ کے سناؤں گا. یہ آپ دیکھتے رہیں گے، اس میں بہت سارے ہیں. یہ ہر جو رو ہے یہ میں آپ کو پورا نہیں دکھا سکتا کیونکہ اس میں پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن ہے، لوگوں کی ذاتی معلومات ہیں، ان کا سی این آئی سی نمبر ہے، ان کا گھر کا پتہ ہے. میں آپ کو صرف ایک کالم دکھاؤں گا جس کالم کے اندر پولیس نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا حرکتیں کی ان لوگوں کے ساتھ. اب یہ ایک بندہ اس کے گھر پہ گئے، اس کا بیٹا جو ہے دیکھ پتا چلا کہ اس کا بیٹا تو پہلے کسی اور تھانے والوں نے پکڑ لیا. اب دیکھیں ایک اور ایڈریس پہ گئے، ایڈریس پہ گئے تو اس کا نام میرے جیسا یہ وقاص، لیکن یہ خاندان کی اتا پتا. اب یہ بندہ جو ہے گھر سے بھاگا ہوا ہے، غائب ہے گھر سے. اتنا دہشت پولیس نے پھیلائی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر ریڈ کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر والوں کے پتہ نکالے جا رہے ہیں. یہ کوئی بندہ گرفتار. اب اس کو دیکھیں، گھر پر ریڈ کیا گیا جو کہ مکفل پایا گیا، یعنی گھر پہ تالا لگا ہوا تھا اور سی ڈی آر سے حاصل کی گئی، یعنی ان کی معلومات ان کے فون ڈیٹا سے حاصل کی گئی ہیں. اور اس کے متبادل اس کا پی اے زیر حراست ہے. سر آپ امیجن کریں، یعنی اس کا جو پرسنل اسسٹنٹ ہے، آپ کو وہ نہیں ملا تھا، آپ نے پرسنل اسسٹنٹ اٹھا کے دیا. یہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور لکھا ہے کہ جس کی انٹیروگیشن کی جا رہی ہے، جس کی آپ پی اے کی آپ انٹیروگیشن کر رہے ہیں کہ ایک بندہ آپ کو نہیں ملا، آپ پی اے کی انٹیروگیشن کر رہے ہیں. یعنی یہ سراسر وہ کلونیل ایف سی آر کا جو قانون ہوتا تھا کہ آپ کے گھر سے کوئی بندہ نہیں ملا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ لوگوں کے اور لوکیشن حاصل کی گئی گھر پہ موجود، جس کا بھانجا حمزہ زیر حراست ہے. اب آپ یہ دیکھیں کسی کے گھر پہ آپ گئے ہیں، آپ کو اس کا بھانجا ملا ہے، آپ نے اس کے بھانجے کو زیر حراست کر لیا. تو یہ تو سمپل، یعنی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ میں وقاص میں کل ایک میں نے آئی تھنک عادل راجہ کے ساتھ بات کی تھی. میں اس میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے سوسائٹی کا زوال جو ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. میں اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. اور زوال ہم نے دیکھا اپنی ذاتی اقدار میں، اور ہم نے اپنے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں دیکھا، ہم نے کاروبار میں دیکھا، ہم نے حکومتی اداروں میں دیکھا، ہم نے پولیس میں دیکھا، بیوروکریسی میں دیکھا، ہم نے جوڈیشری میں دیکھا. ہم نے فوج میں نا وہ اتنا ظاہراً نظر نہیں آتا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک ادارہ ہے جس کے اندر کوئی تنظیم ہے، منظم ہے، میرٹ ہے. اور یہ باقی جو تو پاکستان میں تباہی ہو گئی ہے نا، یہ اس تباہی سے بچا ہوا ہے اور شاید ہمیں بھی اس تباہی سے بچائے. یہ جو آپ دکھا رہے ہیں نا، یہ بھٹو کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا. I was a young man then. یہ ضیاء کے زمانے میں بھی اس طریقے سے نہیں ہوا تھا. اریسٹ ہوتے تھے لوگ. لیکن میں آپ کو بتاؤں ضیاء کے مارشل لاء میں تھا. ہم نے کبھی بھی کسی جگہ پہ ریڈ مارا، مجھے یاد ہے ہم نے نارتھ ناز آباد میں ایک ریڈ مارا تھا ایک غیر اخلاقی حرکتیں کرنے والے ایک گھر پہ، جو بہت لوگ تنگ تھے کہ جی یہ یہاں کر. ہمارے ساتھ ایک میجسٹریٹ تھا، میجسٹریٹ نے وارنٹ دیا ہوا تھا، پھر میجسٹریٹ نے ہمیں اجازت دی گھر کو پھلانگنے کی. ہمارے ساتھ پولیس کی نفری تھی، فوج نہیں تھی، پولیس کی نفری تھی. ہم لوگ جو تھے کچھ فوجی سویلین کپڑوں میں تھے، میں بھی شلوار قمیض میں تھا. سارا چیز جو ہے یہ کی، اور وارنٹ تھا ہمارے پاس، اور ہم نے وارنٹ جا کے دکھایا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک ادارہ جس کو ہم افواج پاکستان کہتے ہیں، اور مجھے لوگ کہتے ہیں جی افواج پاکستان کو کچھ نہ کہیں. میں نے کہا افواج پاکستان نے تمہاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو اٹھوایا ہے، اس طرح کے بچوں کو اٹھوا رہے ہیں، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بیٹا، کسی کا پیے.
جاتی پولیس ہے بغیر وارنٹ کے کرتی ہے. طاقت ان کو کون فراہم کرتا ہے؟ حکم ان کو کون دیتا ہے؟ فوج دیتی ہے. فوج کا آرمی چیف دیتا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی دیتا ہے, ڈی جی سی دیتا ہے, فیصل نصیر دیتا ہے, سیکٹر کمانڈر آپ کا دیتا ہے. یہ ساری طاقت, یہ ساری بربریت, یہ ساری بدماشی, یہ قتل و غارت, یہ عورتوں کی عزتیں لوٹنا, یہ لوگوں کو بغیر قانون کے, بغیر کسی قاعدے کے, بغیر کسی ضابطے کے, بغیر کسی وارنٹ کے ان کو اٹھوانا, یہ سارا کام اس لیول پر اٹھوانا, اس اتنے بڑے پیمانے پہ اٹھوانا, ہزاروں تھے, 10,000 لوگ کہتے ہیں. میرے پاس خبر وقاص 30,000 کی ہے. یہ تو بربریت ہم چنگیز خان اور اس زمانے میں دیکھتے تھے, یہ تو ہم انگریزوں میں دیکھتے تھے جب وہ کریک ڈاؤن کرتے تھے, یہ تو ہم نے ایجپٹ میں دیکھی, اسٹالن کے رشیا میں, یو ایس ایس آر میں دیکھی, ہم نے سواک میں دیکھی ایران میں, ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھی تھی. لیکن جس دن آپ کا یہ ادارہ روگ ہو گیا, کالا ہو گیا, یہ تباہ ہو گیا, کینسرس ہو گیا, جو میں کہتا ہوں کہ کینسرس ہے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ جی فوج نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ فوج کی وجہ سے ہماری تباہی ہوئی ہے, اس کی آرمی چیف کے حکم کی وجہ سے ہماری تباہی ہوئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی عکاسی اس تباہی کی یہ دو چیزیں کرتی ہیں, یہ عام شہریوں پہ اتنا زیادہ ظلم اور بربریت. کبھی جرت ہو سکتی ہے شہباز شریف کی, نواز شریف کی, آصف زرداری کی, فضل الرحمان کی, کہ لوگوں پہ اس طرح کا ظلم کریں کہ کل کو ان کو پتہ ہے وہ اپوزیشن میں ہوگی, ان کی ایسی کی تیسی ہوگی, کبھی بھی نہیں وہ کریں گے. ان سے کروایا جا رہا, اور وہ خوشی سے کرنے دے رہے ہیں فوج کو. ان کو پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے فوج کو جو ہے نا وہ گالیاں پڑے, ہم بچے رہیں. دوسری عکاسی کرتا ہے ایویڈنس آف دا کمپلیٹ ڈیکے پاکستان کی تباہی کی, وہ ہے کہ عاصم منیر جیسا آدمی اور باجوہ جیسا آدمی آرمی چیف ہے. یہ جو آپ رول کر رہے ہیں نا, یہ 15 پیجز کا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ یہ ڈاکیومنٹ. دیکھیں اس کے سسرال کے اوپر بھی ریڈ کیا گیا, کہ کچھ سینس بنتا ہے سسرال کے اوپر کسی کے, سسرال کے اوپر کسی کے بھائی کو. اب وکاس ایک پتہ نہیں آپ کا کبھی پاگل کتے سے واسطہ پڑا ہے, اللہ نہ کرے کہ کسی کا پڑا ہو. پاگل کتا جو ہے وہ ہر ایک کو کاٹتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے مالک کو بھی کاٹتا ہے. پاگل کتے کو اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ پاگل کتے کو شوٹ کر دیا جائے, اس کو مار دیا جائے. اب یہ دیکھیں سر کتنا ظلم ہے. گھر پر ریڈ کیا گیا, جو گھر پہ موجود نہ تھا, گھر پہ اس کا والد تھا جو سانس کی بیماری میں مبتلا ہے, جس کو گرفتار کیا گیا. سانس کی بیماری میں مبتلا بندے کو آپ نے گرفتار کر کے پھر چھوڑ دیا. لیکن گرفتار کرنے کا سینس ہی کیا بنتا تھا؟ بوڑھا باپ ہے کسی کا, یعنی کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو آپ کو اجازت دے گا کہ آپ کی کسی کا باپ جو سانس کی بیماری میں مبتلا ہے آپ اس کو اٹھا لیں. وکاس آپ لاجک کی بات کر رہے, میں بھی لاجک کی بات کر رہا نا. کوئی آدمی لاجکلی اگر کوئی اس کو کہے کہ یار یہ بڑا ظلم ہے, اگر عاصم منیر پاگل کتا نہ ہوتا جو میں بات کر رہا تھا, یا رانا ثناء اللہ پاگل کتا نہ ہوتا جس کے تھرو یہ حکم دلواتا ہے, یا ندیم انجم پاگل کتا نہ ہوتا, یا فیصل نصیر پاگل کتا نہ ہوتا, یہ آنیسٹلی پاگل کتے, یہ انسین لوگ ہیں. بیکاز یہ ہر ایک کے اوپر وار کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے, پاگل ہے نا, تو ان کو احساس نہیں ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس کا جو بلو بیک ہے وہ کیا ہوگا. جب لوگ بالکل پیمانہ ان کا لبریز ہو جائے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. ان میں سے کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھاگ جائیں گے, عاصم منیر چند بھاگ جائے ملک سے باہر, باجوہ بھاگ جائے, ندیم انجم بھاگ جائے, فیصل نصیر بھاگ جائے, رانا ثناء اللہ, شہباز زرداری, فضلو مظلو, مریم بلو ملو, یہ سارے شاید بھاگ جائیں, لیکن بیشتر لوگ نہیں بھاگ سکیں گے. اور میں دوسری بات وقاص آپ کو کہوں, بیکاز یہ جو آپ چیز دکھا رہے ہیں نا, یہ رپورٹیں آپ کے پاس بھی ہیں نا, یہ میرے پاس بھی ہیں, یہ کتنے اور لوگوں کے پاس ہیں, یہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کے ساتھ ہوا ہے, ان کو پتہ ہے کون سے تھانہ تھا, اس میں تھانے کا ایڈریس ہے, آپ کو پتہ ہے نا وقاص, اس کے اندر تھانے کا بھی, یا دیکھیں نا. بالکل. اب دیکھیں, اب ایک اور میں آپ کو ڈاکیومنٹ دکھا رہا ہوں. اس ڈاکیومنٹ کے اندر انہوں نے جو ابھی آج کل لوگ بولتے ہیں نا کہ 10,000 اریسٹ نہیں ہوئے, یہ تو جیو فیکٹ چیک بھی کر چکے ہیں, لیکن اس میں آپ کو دکھاتا ہوں اصل میں ہوا کیا ہے. یہ آپ سب سے نیچے ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے 8867, یہ تھوڑا پرانا ڈاکیومنٹ ہے, 2-3 ہفتے پرانا. 8,867, جی جی. یہ لوگ, یہ انہوں نے اپنا ٹارگیٹ رکھا سامنے کہ ان اتنے سارے لوگوں کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے.
اور ان لوگوں کی انہوں نے لسٹیں بنائی ہے، لسٹیں بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ 7,350 بندے ابھی اریسٹ کر چکے ہیں 8,700 میں سے. اور یہ بہت یہ دیکھیں آپ، یہ جو لسٹیں ہیں پورے پی ٹی آئی کے ورکرز کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، یہ ان کے گھروں کے ایڈریس ہیں. اب یہ زیادہ دیر تک تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا یہ ڈاکیومنٹ، نہ دکھاؤ. لیکن آپ دیکھیں اس طرح کی گورنمنٹ نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، اور ان لسٹوں کے گھروں، ان لوگوں کے گھروں پہ جایا جا رہا ہے، ان کے بہن بھائیوں، بوڑھے ماں باپ، ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، پھر ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو اب ہمارے پاس تو یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، یعنی انسانی حقوق کی جو آپ نے خلاف ورزیاں کی ہیں ان کی رسیدیں ہیں. تو کل کو یہ یو این وغیرہ میں یا کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی ان کے خلاف کیسز چلیں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وغیرہ میں، تو کیا یہ ثبوت ہم دکھا سکتے ہیں؟ بالکل دکھا سکتے ہیں. اور جب یہ اس قسم کے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہوتی ہیں، وار کرائمز ہوتی ہیں نا، اس کے اندر سب سے جو انٹرسٹنگ فینومینا ہوتا ہے وقاص، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ڈائریکٹلی اہلکار ہوتی ہے نا، وہ اسٹیٹ وٹنس بن جاتی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو جس ایس ایچ او کو حکم دیا ہوگا نا کسی کرنل خرم نے یا کرنل رضوان نے یا میجر حیدر نے کہ یار یہ جا کے یہ لسٹ ہے یار، یہ ایس پی کو کسی نے حکم دیا، فیصل نصیر نے کسی کو فون کیا، فہیم رضا نے فون کیا، ندیم انجم نے فیصل نصیر کو کہا یار یہ لسٹ آئی ہے، عاصم منیر نے یہ لسٹ اوکے کر دی ہے، اس لسٹ میں جا کے نا ان بندوں کو اریسٹ کر دو، یار یہ ایف آئی آر درج کروانی ہے عمران کی بہن کے خلاف، یہ درج کروا دو. یہ سارے لنک ہو جائیں گے پوائنٹ. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیف ہیں، ہماری ڈائریکٹلی ان کو یہ پکڑ نہیں سکیں گے، یہ پولیس والوں کو پکڑیں گے، یہ رانا ثناء اللہ کو پکڑیں گے یا ایس پی کو پکڑیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے پاس آج، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس آج لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس آج ایویڈنس موجود ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ عاصم منیر کا اس پاکستان کی بربریت، ٹارچر، مرڈر، ریپ میں. باجوے کا ہے، ندیم انجم کا ہے. وہ شیئر مجھے نہیں کرتے، میں کہتا ہوں یار شیئر کرو میں دکھاؤں، کہتے ہیں اور وہ پھنس جائیں گے اگر ان کے پاس ہے. اور یہ اپنے فوجی ہیں، یہ پولیس کے اندر لوگ ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیس بہت سٹرونگ ہے. یہ بچیں گے نہیں. یہ کب تک بچیں گے؟ دیکھیں جی، ایک دن آئے گا کہ جو یہ کہتے ہیں نا امریکہ پیچھے ان کو بچائے گا، نہیں بچائے گا. امریکہ نے نوریگا کو نہیں بچایا، ان کا اپنا بندہ تھا. امریکہ نے صدام حسین کو بمبار کر کے مار دیا، ان کا بندہ تھا. صدام حسین واز براٹ ان بائی دی امریکنز. لیبیا کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی یو کے ساتھ، لیبیا والے کے ساتھ کیا کیا. یہ شاہ ایران کو لینڈ کرنے کی جگہ نہیں تھی. یہ بڑے، اور وہ تو پرانے زمانے تھے، ابھی تو دنیا بڑی اویئر ہو گئی ہے. میں جو آپ نے ابھی مجھے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی جب میں یہ چیز دیکھ رہا تھا. مجھے جو خوف ہے نا وقاص، اور میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے جو خوف ہے کہ یہ تو ایک بڑے منظم طریقے سے بربریت ابھی کی جا رہی ہے نا، لیکن مجھے خوف ہے جب اس کا بلو بیک ہوگا وہ منظم نہیں ہوگا، اور وہ تفریق بھی نہیں کر سکے گا اچھے برے میں. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کپتان جو وردی میں یہ عمران کو سپورٹ کرتا تھا اور اس کی فیملی، اور یہ جو کپتان ہے نا یہ آئی ایس آئی کا کپتان تھا جس نے ٹارچر کیا تھا فار ایگزامپل کسی کو بھی، وہ نہیں کریں گے. ایک تو یہ. دوسری بات وقاص، میں آپ کو ایک ٹریجڈی بتاؤں پاکستان کی. وقاص ٹریجڈی پتہ کیا ہے؟ ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ بربریت جو ہے نا کراچی میں ہم 90s میں دیکھ چکے ہیں. کراچی میں اسی طریقے سے سینکڑوں لسٹیں بنتی تھیں، ہزاروں لسٹیں بنتی تھیں ایم کیو ایم والوں کی. کہا جاتا تھا یہ اسٹیٹ کے ٹریٹرز ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے. یہ میں آپ کو عینی شاہد کی بات بتا رہا ہوں، جس نے مجھے ایک عینی شاہد نے خود بتائی ہے. کہتا ہے حیدر صاحب گھر میں آئے، والدہ کو کہا کہ کلمہ پڑھو، اس کی بیٹے کو کہا کلمہ پڑھو، اور اس کو کہا اب گھر سے بھاگو، اور پیچھے سے رینجرز نے اس کو شوٹ کیا. یہ عینی شاہد ہے. اور کہتا ہے ایسے سینکڑوں ہزاروں ہوئے ہیں. کہتا ہے آپ لوگوں کو ابھی پتہ چلے نا، آپ اب گجرانوالہ گجرات، فیصل آباد لاہور، سیالکوٹ، آپ لسیاں پہن کے ڈکاریں مار کے پیچھے جا کے پوچھیں فاٹا والوں کے ساتھ کس طرح بربری. یہ جو بروٹلائزیشن
آف دا ملٹری مائنڈ ہوئی ہے یہ ضیاء کے مارشل لاء کی جو وار آن ٹیرر جو وہ تھی مجاہدین اور مشرف کے زمانے کی وار آن ٹیرر میں جو یہ فوجی افسر جو ہیں یہ فیصل نصیر جیسے لوگ یہ ینگ کپتان میجر تھے یہ وہاں جا کے لڑے بروٹلی لوگوں کو انہوں نے سینکڑوں کو ہزاروں کو انہوں نے قتل کیا ہے عورتوں کو مارا ہے بچوں کو مارا ہے بلوچستان میں انہوں نے مارا ہے غیر قانونی طور پر مارا ہے کرائم جگہ یہ بروٹلائزیشن ہو گئی ہے فوجی مائنڈ کی یہ بندے اب جرنیل بن چکے ہیں یہ ہے یہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں 25 30 40 سال سے چونکہ پنجاب میں نہیں ہوا نا میرے گھر میں آگ نہیں لگی تو ہمیں نہیں پتا چلا آج ہمارے گھر میں آگ لگ رہی ہے آج لکشمی میں جا کے اٹھایا جاتا ہے بندہ آج انارکلی میں جا کے اٹھایا جاتا ہے آج اندرون شہر جا کے اٹھایا جاتا ہے لاہور سے تو ہم شور مچا کے چیخیں مار رہی ہیں جب وہ بیچارے نہتے کراچی میں لوگوں کو مارا جا رہا تھا جب کے پی میں تباہی و بربادی تھی بلوچستان میں ہوتی تھی کچھ نہیں کوئی بولتا تھا یہ سارے چپ تھے ہم اس جرم کی اس سائلنس کی اس چپ رہنے کی سزا دے رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے وقار اور ہم نے اب لڑنا ہے سر ہم اپنا یہ جو گناہ ہم نے پرانا 70 سال میں کیے ہیں یہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں سر عوام اور عوام میں ایک ویلاگ تیار کر رہا تھا آپ کے اس سے پہلے اس کے اندر میں یہ کیا ہے میرا ویلاگ کا متن ہے جو کہ میں بھی کروں گا تھوڑی دیر بعد کہ پاکستان کا کور ایشو یہ ہے کہ اس کے اندر پور گورننس ہے اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پور گورننس ہے جس کی وجہ سے ساری برائیاں ہیں کرپشن ہوتی ہے رول آف لا نہیں ہے پولیس آپ کو بچاتی نہیں ہے عدلیہ آپ کو بچاتی نہیں ہے بیوروکریٹ آپ کو جو ہے نہیں بچاتا اس گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے جتنے انتظامی ادارے ہیں یا تو آپ کو ان کو بم سے اڑا کے پھاڑ کے نئے بنانا پڑے گا یا آپ کو ان کو ٹرانسفارم کرنا پڑے گا آپ کو قمر جاوید باجوہ یا عاصم منیر یا ندیم انجم کو سولی سے لٹکانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کو نواز شریف شہباز شریف زرداری اور فضلو کو سولی سے لٹکانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا دل تو چاہتا ہے ٹھنڈک پہنچے گی کہ یہ لٹکے دیکھیں انہیں قانون کے تحت لٹکے مسئلہ حل نہیں ہوگا بیکاز کینسر موجود ہے تو یہ پورا پاکستان کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے اور اس کی ابتدا وقاص میں آپ کو بتا دوں اس کی ابتدا اس جگہ سے ہونی ہے جس جگہ کی وجہ سے یہ پاکستان کے تمام ادارے اور معاشرہ تباہ ہوا ہے اور وہ ہے جی افواج پاکستان کی بے قابو بے لگام طاقت جس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کا آرمی چیف جس کی بے لگام بے قابو طاقت ہے جس کو کوئی نہیں رکھتا جب تک آپ اس جانور کو قبضہ نہیں کریں گے اس کے منہ کے اوپر وہ کتا والا کالر نہیں لگائیں گے اس کو صرف چھوڑیں گے جو اس کا کام ہے کہ دشمن کے خلاف تم نے کام کرنا ہے ورنہ کہ آپ نے اپنے لوگوں کو نہیں کاٹنا ابتدا وہاں سے ہوگی ورنہ یہ ملک نہیں بچے گا خدا نہ خواستہ میں بتا رہا ہوں بیکاز باقی اداروں کو ریفارم کرنا بالکل بے معنی ہے بے مقصد ہے عدلیہ کو ریفارم کرنا بیوروکریسی پولیس کو الیکشن کے سسٹم کو ریفارم کرنا بالکل بے معنی ہے جب تک آپ نے اس پاگل کتے کو نہیں قابو کیا جس کی طاقت کی وجہ سے یہ ساری تباہی اور بربادی آئی ہے اور یہ سارے جو نظام ہے یہ تباہ ہو گیا آپ اگر ریفارم کر بھی لینا الیکشن کا ریفارم یہ پاگل کتا آ کے پھر اس کو خراب کرے گا آپ اپنا جوڈیشری کو ریفارم کر لیں یہ پاگل کتا آ کے پھر کرے گا یہی کرے گا جو آپ نے ابھی دکھایا یہ ریفارم ہیز ٹو سٹارٹ فرام دا ملٹری اٹ ہیز ٹو سٹارٹ فرام دی آرمی چیف اس کے بعد میں 25-30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں وقاص میرا کام ہے چینج مینجمنٹ ٹرانسفارمیشن ہم نے وہ ایک جگہ ڈھونڈنی ہوتی ہے ادارہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ جب تک یہ چینج نہیں ہوگا کوئی ادارے میں تبدیلی نہیں آئے گی یہی سوسائٹی کا ہمارا حال ہے ہمارا ایشو ہے گورننس ہم نے گورننس ٹھیک کرنی ہے ہم نے سیولین اداروں کو مضبوط کرنا ہے ہم نے اداروں کو اپنے اپنے محدود جگہ پہ لوگ کہتے کیسے ہوگا آپ لوگ کریں گے میں کروں گا آپ کریں گے وکاس کریں گے ہم سب مل جل کر کریں گے عوام کرے گی عوام نے کھڑا ہونا ہے عوام اگر بیٹھ گئی نا وکاس پھر یہ چلتا رہے گا لیکن ایونچولی امپلوڈ ہو جائے گا سسٹم ٹوٹ جائے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا کہ پاکستان ایک حصے میں رہے گا پاکستان 6 ٹکڑوں میں رہے گا پاکستان 2 حصوں میں رہے گا پاکستان میں صومالیہ جیسا ایک بہت ہی
तबाह कौन निज़ाम होगा, कि वॉर लॉर्डिज्म होगी, कि कराची के अंदर 50 लोग हैं, उन्होंने 50 लोग के हिस्सों में कब्जा किया हुआ है, लाहौर के अंदर 10 हैं, वो जी फलाना नूरी नाथते फलाना डट वो उधर कब्जा किया हुआ है, केपी के अंदर अफगानिस्तान की तरह वॉर लॉर्डिज्म है. मे बी दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमें नहीं पता. तो ये नहीं सर, अल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे. अब आप मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं एक पोएम का एक छोटा सा पीस आपको पढ़ के Please. सुनाना चाहूँगा. Please. मेरी रीडिंग इतनी अच्छी तो नहीं है, अल्लाह अकबर. लेकिन इसी मौके की मुनासिबत से जो आप बात कर रहे थे, वॉल्ट विटमैन की पोएम है सॉन्ग्स ऑफ इंसरेक्शन, इसका एक पार्ट है. जी जी. Revolt and the downfall of tyrants, the battle rages with many a loud alarm and frequent and advanced retreat. The infidel triumphs, or supposes he triumphs. Then the prison, scaffold, garrote, handcuffs, iron neck, lace and anklet, let balls do their work. The named and unnamed heroes pass to other spheres. The great speakers and writers are exiled. They lie sick in distant lands. The cause is asleep, the strongest throats are still, choked with their own blood. Allah. The young men droop their eyelashes towards the ground when they meet. But for all this, liberty has not gone out of the place, nor the infidel entered into full possession. When liberty goes out of a place, it is not the first to go, nor the second, nor the third to go. It waits for all the rest to go. It is the last. When there are no more memories of heroes and martyrs, when all life and all souls of men and women are discharged from any part of the earth, then only shall liberty, or the idea of liberty, be discharged from that part of the earth, and infidel come into full possession. Allah. तो ये जी हमने इन इनफिडल को, इन काफरों को ना हमने फुल पोजेशन नहीं लेने देनी. इंशाल्लाह 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 वकास आखिरी कतरे तक खून के, आखिरी सांस तक, जब तक हिम्मत है ना, नहीं और नहीं आएंगे. मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मुझे जितना यकीन है अपनी मौत का, ये सिस्टम सरवाइव नहीं करता. क्या सिस्टम आएगा मुझे नहीं पता, ये सिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता. ये आसिम मुनीर, ये बाजवे, ये नदीम अंजुम, ये शबाज नवाज फजलू, ये मरियम सफदर, औरंगजेब, बिल्लू रानी, ये ख्वाजा आसिफ जैसे सबकी मुनाफकत एक्सपोज होगी. ये नहीं रहेंगे, ये नहीं लास्ट कर सकते. कहाँ होंगे मुझे नहीं पता, पाकिस्तान होंगे, बाहर होंगे. राज करेगी खल्क खुदा, चाहे वो एक पाकिस्तान में करेगी या 6 में करेगी, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये सिस्टम सरवाइव नहीं करेगा, ये मुझे यकीन है. वैसे मेरा दिल है और मेरी दुआ है और मेरा एक हिस्ट्री का थोड़ा सा तजिया है कि मुझे लगता है कि ये मुल्क टूटेगा नहीं, ये मुल्क सालिम रहेगा. जंग बहुत सख्त है, लोगों ने हार नहीं माननी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बहुत अजीम मुल्क बनेगा इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया सर आज हमारे पास आने का. मुझे वकास को इजाज़त दीजिए हैदर मेहदी साहब के साथ. इंशाल्लाह अगली एपिसोड के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. थैंक यू वकास, बहुत शुक्रिया.